السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور ریلیونٹ بھی ہے جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے، غلبہ اسلام کی بشارتیں اور اس کے عملی تقاضے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے سیاسی غلبے کی بحالی پہ، اور جب سیاسی غلبہ جسے ہم پولیٹیکل ڈومیننس کہتے ہیں اور اس کو خلاف اعلیٰ منہاج نبوہ بھی کہا جاتا ہے، اس نظام کی ایسنس کو ریوائیو کر کے ہم اپنے باقی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو سولوشن کیا ہے؟ اور ماضی میں قرآن و سنت کے آئینے میں، ہسٹری میں، مسلمانوں کے پاس جب بھی سیاسی غلبہ رہا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں، علم اور تحقیق میں، ٹھیک ہے، ڈپلومیسی میں، عسکری میدان میں، وہ ہمیشہ غالب رہے۔ اس کی ریزنز کیا تھیں؟ یہ ادوار جب بھی سیاسی غلبے کے رہے ہیں، اس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، تو اس سیاسی غلبے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ کوئی مسئلے کی جڑ کو نہیں پکڑ رہا۔ جڑ اصل میں وہی ہے، جب تک اسلام کا سیاسی غلبہ نہیں ہوتا یہ مسائل اسی کا طرح جوں کے جوں توں کے توں رہیں گے۔ مسئلہ سیاسی غلبے کا ہے، پولیٹیکل ڈومیننس کا ہے۔ یہ بات ہمارے مسلم حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، عمراء کو اور اوصاء کو، اصحاب اللوقت کو سمجھ جانی چاہیے کہ جب قرآن اور سنت کا یہ پیغام ہے کہ آپ کی بقا، عزت، آبرو، غیرت و حمیت، سالمیت، سوورینٹی اور سینٹٹی یونائٹڈ امہ میں ہے، جب آپ بکھر جائیں گے تو کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ضمانت دی ہے کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہے یونائٹڈ ہونے میں، یونٹی میں۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں جو یونٹی پہ بات کرتی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو جب کہہ دیا ہے کہ اللہ کی رسی قرآن مقدس ہے اور اس کا اجرا سنت و سیرت مصطفیٰ ہے، تو اس کو کیوں نہیں تھامتے؟ پھر کانفلکٹ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر کس تنازع میں، کانفلکٹ میں پڑ جاؤ تو اس کو ریفر کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ میتھڈولوجی بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا، وے آؤٹ بھی بتا دیا، وے فارورڈ بھی بتا دیا۔ تو فیوچرسٹک لائنز پوری کی پوری قرآن و سنت ہمیں بتا رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے کچھ ذاتی مفادات ہیں، کچھ لوگوں کے، کچھ پپٹس ہیں ویسٹ کے، استعمار کے، جو اوپر مسلط ہیں، اور وہ اسی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں۔ تو آج کا موضوع اس پہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے، یاد رکھیں، کچھ اٹل قوانین بنائے ہیں، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور اس قانون کو سنت الہیہ کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ قرآن کی جو لینگویج ہے، جو قانون نہیں بدل سکتا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدائی ضابطہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ قوانین اسی طرح نافذ چلے آتے رہے، اور اس کے بعد قیامت تک کی نسلوں تک یہ جاری و ساری رہیں گے۔ اور اس سنت الہی کا معاملہ تمام انسانوں کے لیے پیمانہ عدل کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، چاہے وہ بلیورز ہوں یا نان بلیورز ہوں۔ اس سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا، گراؤنڈ ریالٹی بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ قوانین کبھی اور کسی معاملے میں تبدیل نہیں ہوتے، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور پھر فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کی سنت کو ٹلتا ہوا نہ دیکھو گے۔ یعنی یہ اٹل ہے، ایبسولوٹ ڈیسٹینی جسے کہتے ہیں، اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مستقبل کے حوالے سے ہمیں جو اس پیرامیٹر پہ جو غلبہ اسلام کی بشارتیں ملتی ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جب امت ایک ہوگی، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے راہ راست پہ ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، تو حکومت الہیہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ واضح چیز ہے کہ جب آپ
جو ہے وہ امت بنیں گے، یونائٹڈ ہوں گے، اور دوسرا قرآن و سنت کو اپنا پیرامیٹر مانیں گے، ایبسولوٹ لا مانیں گے، تو اس کی روشنی میں آپ آگے چلیں گے۔ تو اب دیکھ لیں 57 اسلامی ممالک میں کتنے ممالک ہیں جو یونائٹڈ ہیں، یونائٹڈ امہ کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ تو جواب نفی میں آتا ہے، ٹکڑوں میں ہیں، نیشن سٹیٹس میں ہیں، اور ایک ایک کر کے سب کو ان کے ریسورسز پہ، وسائل پہ، معدنی ذخائر پہ، اور پھر طاقت کے ذریعے ان پہ غلبے کی ایک صورت ہے، کہیں پہ پراکسیز مسلط ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں۔ تو جب پتہ بھی ہے تو پھر اس کی طرف مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے پالیسی میکرز عالم اسلام کے سر جوڑ کے کیوں نہیں بیٹھتے۔ دوسری قوانین الہی میں سے ایک اہم قانون جو اقوام و ملل کے عروج و زوال کا ہے، اس کی توثیق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کر دی ہے، جس میں مسلمانوں کو غزوہ احد میں جب عارضی طور پہ شکست ہوئی تو اللہ نے اقوام و ملل کے باب میں اپنی سنت ثانیہ کا بھی ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اگر تمہیں زخم لگا تو ایسا ہی تمہارے فریق مخالف کو بھی لگ چکا ہے۔ یہ تو گردش زمانہ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کر لاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ یہ جان لینا چاہے کہ تم میں سچا مومن کون ہے، اور ان لوگوں کو چھان پھٹک کر الگ کرنا چاہتا ہے جو واقعی حق کے گواہ ہیں۔ یہاں پہ آزمائش کا ذکر ہے۔ بعض اوقات دنیاوی طور پہ آپ پہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، ٹرموائل آتا ہے، ٹرائل آتا ہے، وہ جانچنے کی چھلنی ہوتی ہے کون راہ حق پہ ثابت قدم ہے۔ اس وقت عالم اسلام پہ جو وقت ہے، یہ بھی ایک چھلنی ہے پیوریفیکیشن کی، کون حق کے ساتھ کھڑا ہے، کون غلبہ دین حق کے ساتھ کھڑا ہے، کون استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی سورہ فاطر کی اس آیت کی روشنی میں یہی ہے۔ تو جو کتنی قومیں اور افراد آپ نے دیکھا جن کی عزت تھی، ڈنکا تھا، آج وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، حقیر و ذلیل ہو رہے ہیں، تنگی و بدحالی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی یہ خوشحال تھے، تو قرآن نے اس کا بھی فارمولہ دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی، سورہ انشراح میں۔ پھر فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سورہ طلاق میں۔ تنگی کے بعد اللہ فراخی پیدا فرمائے گا۔ یہ تنگی ہمیشہ نہیں ہوتی، نہ عروج ہمیشہ ہے، نہ زوال ہمیشہ ہے۔ اور ابھی اگر دیکھا جائے اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں پہ تنگی ہے، تنگی ہے، لیکن ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی کی کرن نظر آ رہی ہے۔ اور میں بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں، چاہے وہ حسن البنا ہوں، سید قطب شہید ہوں، دیگر رشید رضا ہوں، بڑے بڑے مفکرین نے لکھا، اب جو ہے طاقت کا توازن، خوشحالی کا، ڈومیننس کا، وہ مغرب کے سورج غروب ہو رہا ہے، مشرق کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ آج کے ڈیٹ میں میری بات یاد رکھ لیں، میں کشید کر کے، میں کوئی نجومی یا پیشن گوئی نہیں کرتا، ہم ریسرچ کی روشنی میں بات کرتے۔ مغرب کا سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اب مغرب کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ جو کچھ ظلم، بربریت، جبر، فنائیت کرنی تھی کہ اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، پھر ایسی مار دیکھیں نا، ابابیل بھیجے، طیرن ابابیل، ابراہ کے لشکر کو کس سے مروایا؟ نمرود کو ایک مچھر سے مروایا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، چھوٹی تنگ دست قوم سے، پریشان حال قوم سے کتنے بڑے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو چیر کے رکھ دیا، سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی، نام نہاد، جو دنیاوی ناخدا بنے بیٹھے تھے۔ اسی طرح جس ملک کو کہتے تھے کرپشن ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ ہے، دہشت گردی ہے، فلاں، آج وہ مرکز بنتا چلا آ رہا ہے پوری دنیا کے مذاکرہ، نیگوسیشنز کا، میڈییشن کا۔ یہ اللہ ہے جسے عزت دیتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو تھا اپنے بنیان و مرصوص میں، اعلاء کلمت الحق کے لیے بلندی کی۔ جب قرآن مجید کی مقدس آیات سے، سورہ صف سے اپنے آپریشن کا آغاز کیا، بنیان و مرصوص نام رکھا، سورہ فتح کی روشنی میں اپنے میزائل فتح لانچ کیے، اور پھر سورہ فالمغیرات صبح کی روشنی میں صبح کے وقت آپریشن۔ تو جب آپ کا آپریشن قرآن و سنت کے مطابق ہوگا،
آپ اپنی لیگیسی کو ریوائیو کریں گے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت شامل ہو جاتی، پھر غیب سے مدد آتی ہے، پھر آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی چھا جاتے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کرم ہے اس خطے پر، پاکستان پر، سبز ہلالی پرچم گنبد خضرا کی نسبت سے سر بلند ہوا۔ تو یہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی تھی، اب بنیان و مرصوص کے بعد ایک قوم بنے ہیں، اب آسانیاں بٹنے والی۔ جو دنیا آپ کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اب اس دنیا کو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے، رعب ڈال دیتا ہے، جب آپ دکھاتے ہو اپنی جرت استقامت۔ آپ نے جرت دکھائی، رعب ڈال دیا گیا۔ اب پوری دنیا کا مرکز نگاہ پاکستان۔ آج ہندوستانی میڈیا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دو دھاری تلوار پہ چل کے ڈپلومیسی کر رہا ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو بڑا واہ واہ ہو جائے گی۔ خطے میں اس وقت پوری دنیا میں پاکستان، اس کی لیڈرشپ میڈیشن کے لیے ایک رول پلے کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تنگی کے بعد اللہ فراخی پیدا کر دے۔ لوگ کہتے تھے وہ فلاں ملک میں اتنے وسائل ہیں، ٹورزم ہے، یہ جنگ چھڑی، ان ملکوں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے، اور جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا اللہ نے اس کا ستارہ سبز ہلالی پرچم سر بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر قدرت کا اصول ہے، اقوام عالم کی تاریخ میں دیکھیں، کبھی اقتدار کا سورج یا شمع یا اقتدار اور حکومت کی کنجیاں ایک قوم یا ایک فرد کے پاس نہیں رہتی، ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی، یہ قدرت کا اصول ہے۔ بائے بائے امریکہ، یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ صہیونی استعمار کا دور ختم ہو چکا۔ اب میں نے کہا نا، سورج کی کرنیں مغرب غروب، سورج کا بام عروج مشرق ہے یہ خطہ، اس میں جتنے ممالک ہیں۔ تو مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اقوام عالم کے درمیان تبدیلی کا یہ الہی ضابطہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں ہے۔ جیسا کہ حسن البنا نے، ان کا ایک مشہور قول تھا کہ اب گردش دورہ ہمارے موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ تو اب کی گردش دورہ قربانیوں کے بعد وعدہ صادق دوم ہو یا پاکستان کا بنیان مرصوص ہو، یہ قربانیاں اور غزہ والوں کی، یہ اب جھولی میں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا کی کیفیت بیان کر رہی۔ ٹھیک ہے، اب دوسری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، سورہ اعراف میں یہ بھی خوشخبری ہے، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ لگتا ہے یہ آیت آج بھی تر و تازہ ہے موجودہ صورتحال میں، سورہ اعراف کی، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ مسلمانوں، امتحان شروع ہونے والا، خوشخبری یہ ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، تم یونائٹڈ ہو، ایک امہ بنو، خلافت کے بحالی کے لیے کوشاں ہو۔ تو جب تمہیں خلافت مل جائے تو پھر رب دیکھے گا کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو تیاری پکڑ لیں کہ ان قربانیوں کے بعد ایک امہ بن جائیں، خلافہ ہو جائے، ریوائیول ہو جائے، پھر اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا کہ عمل کیسے کرتے ہو۔ تمہاری تجارت، معیشت، انٹرنیشنل افیئرز، عسکری پالیسی، عدل و انصاف، مساوات۔ تو ایک موقع ہے مسلمانوں کے پاس ریاست طیبہ کے اسٹرکچر کی بحالی کا، خلافہ علی منہاج النبوہ کی اس دور، درخشاں دور کی بحالی کا۔ وہ دور روز روشن کی طرح میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یقین کریں ایسا لگا رب نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ وہ ہے یا نہیں ہے یہ دور؟ ٹھیک ہے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے۔ میرا وجدان کہتا ہے کیفیت، اور افا بھی کہتے اس آیت کو، سورہ اعراف کی ورس نمبر 7 کو، کہ قریب ہے وہ دشمن ہلاک ہو رہا ہے، اللہ اب خلافت دے گا مسلمانوں کو، اور پھر جانچے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارا نظام عمل خلافہ علی منہاج النبوہ پہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء 1 سے 5۔ زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔
ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ کس بات کا غم ہے؟ زمین کی وراثت تو اللہ نے کہہ دیا نیک بندوں کے پاس ہوگی، تو تمہاری لیگیسی سیاسی غلبہ مسلمانوں کو بتائے بس اپنے اعمال میں نیک عمل پیدا کر لو، اپنی سوچ میں پاکیزگی پیدا کر لو، اپنی پالیسی قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اللہ تمہیں زمین کے خزانوں کا وارث بنا دے گا، اقتدار تمہارے دامن میں ڈال دے گا، اقتدار کی اور حکومت کی مہاریں تمہارے پاس ہوں گی، لیکن شرط ہے ایمان اور عمل صالح، عبادی الصالحون، جو مومنین نیک عمل کرتے ہیں، جو ویژنری ہیں، امت کا سوچتے ہیں، اللہ ان کو اقتدار سے نواز دیتا ہے۔ وہ کیسے نوازتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کاش کہ وہ یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو اس کے بعد دیکھیں اقتدار آپ کو کیسے نصیب ہوتا ہے کہ عالمی، اب یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عالمی قیادت کا پہیہ اب مغرب سے گھوم کر مشرق کی طرف آ جائے تو تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ ظلم بد کردار لوگوں نے کیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، لیکن یہاں اقتدار کس کو ملے گا؟ یرث عبادی الصالحون، یرثها عباد، نیک بندوں کو۔ مشرق والوں نے کوئی ظلم ابھی تک نہیں کیا، عالم مشرق کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں بلیور نون سب موجود ہے، لیکن یہ ظلم کافی دہائیوں سے صدیوں سے مغرب کرتا چلا آ رہا ہے، تہذیب و ثقافت کے نام پہ، کیریکیچرز کے نام پہ، جینوسائڈ کے نام پہ، کالونیل سسٹم کے نام پہ، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے نام پہ، وسائل کے قبضے کے نام پہ۔ کب تک؟ وہ رب بھی تو ہے، سارا کچھ مشرق کے ساتھ ہو رہا، اب مشرق کی طرف یہ پہیہ گھوم کے آ رہا ہے، اللہ مشرق والوں کو جانچنا چاہ رہا۔ یہ بڑی فکری اور باریک گفتگو ہے، اہل حل و عقد کے لیے وہ سمجھیں۔ مغرب حالانکہ اس وقت دنیا کے سارے علوم و فنون، مہارت، ہر قسم کا غلبہ ہے، جبکہ مشرق اس لحاظ سے اتنا ایڈوانس نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کام ہے کہ جس کو چاہے اقتدار بخشے، کیونکہ اس وقت ریزن لوگ پوچھیں گے، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن میرا آرگومنٹ ہے کہ مغرب جو ہے اس کی فکری اور عملی زندگی پر مادیت بری طرح چھائی ہوئی ہے، فکری یعنی آئیڈیالوجیکل اینڈ پریکٹیکل لائف فل آف میٹریلسٹک بینیفٹس۔ تو اللہ نے دنیا امتحان، دارالامتحان ہے، میٹر پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، اور مغربی معاشرہ جس مورل ڈس بیلیف پہ اور اخلاقی بگاڑ پہ، ان ایتھیکل اپروچ پہ کھڑا ہے، بے روی سر سے پاؤں تک، تو سنت الہیہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تہذیب اخلاقی قدروں کو پامال کر کے زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، یہ قرآن کا اصول ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ فحاشی اور یعنی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کب تک فحاشی اور یعنی؟ اب مغرب میں ننگے اور یہاں جسم، ایپسٹین فائل، بچیوں کے ساتھ ریپ، یہ ایپسٹین یہ کلائمکس تھا ان کے زوال کا، عروج کا، اب ریورس ہونا شروع ہو گیا، جو کم سن بچیوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، جو غزہ میں کیا۔ تو اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو اس بات پہ خوش ہوں کہ دنیا میں فحاشی اور یعنی پھیلے، سودی معیشت ہو، دنیا، اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں عذاب کیا ہے؟ اقتدار چھن جائے گا، پسماندہ ہو جائیں گے۔ اب مغرب تاریکی میں ڈوبنے والا ہے، یہ اللہ کہہ رہے، آئیں بائیں شائیں کی کوئی بات نہیں۔ تو اب یہ معاملہ مشرق کی طرف آ رہا ہے، اور یہ ریالٹی ہے، ہم بلیسڈ ہیں کہ اسلام جو ہے اتنا عظیم دین ہے کہ اخلاقی قدروں پر ایمان اور عقیدہ سایہ فگن ہے اسلام کا، سلامتی میں، جس دین میں راستے سے کانٹا ہٹانے پہ بھی اجر ملتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، کسی جانور، کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، راستہ تو سب کا سانجھا ہوتا ہے، تو پھر کیوں کا راستے سے کانٹا ہٹانے پہ اجر ہے؟ راستہ تو سب کا ہے، کوئی غیر مسلم گزرے اسے بے شک چبھے، فرمایا نہیں، سانجھا ہے۔ اسلام سب کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے، یہ دین ہے، اسی میں انسانوں کی بقا ہے۔ مغرب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس ریلیجن میں
پبلک پراپرٹی جو بھی ہے اس میں گند نہ ڈالیں، طہارت رکھیں، وہ سب کی سانجھی ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہا کہ ہندو کے جہاں جا کے گاربیج پھینک دو، سب کے لیے. تو اسلام تو گلوبل ایٹریبیوٹس ہیں ہر مذہب کے لیے. تو چاہیے تو یہ مغرب اگر سدھرنا چاہتا ہے اسلام کی چھتری تلے آ جائے، اس سے بہترین قوانین کہاں پہ ہوں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی دوسری، سوویت یونین، بغیر کسی قابل ذکر علامت کے زوال کا شکار ہو. کوئی سوچ سکتا تھا یو ایس ایس آر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا؟ جبکہ اس کے پاس ایٹمی اثاثے، اسٹریٹجک ہتھیار تھے، فوجی اقتصادی قوت حاصل تھی. اس کے باوجود باطن میں اس کی تباہی کا سامان پیدا ہو چکا تھا. اس کی مادی تباہی سے قبل اس کی روحانیت پامال ہو چکی تھی. سوویت کا ڈکلائن، اس کا مورل ڈکلائن پہلے تھا، پھر اس کے بعد اس کا ملٹری ڈکلائن. پاکستانی اپنی موریلٹی کو بچا کے رکھنا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. حلال و حرام میں لافل ان لافل لیگل ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے، اسی لیے دنیا کی یہ دوسری بڑی طاقت سنت الہیہ کے اٹل قانون کی زد میں آ گئی اور زوال سے نہ بچا سکی. جو قومیں شتر بے مہار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پامال کریں، پھر چاہے جتنی بڑی قوت ہو، اللہ رب العزت ایک سیکنڈ نہیں لگاتا انہیں زوال پذیر کرنے. یہ میں اس لیے ریوائیو کروا رہا ہوں کہ بچائیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی لیگیسی کو، اپنے فیصلوں کو. اپنے فیصلوں میں سود ختم کریں، اپنے فیصلوں میں مغرب کی اجارہ ختم کریں، اپنے فیصلوں میں واشنگٹن اور تل ابیب کی ڈکٹیشن نہ آنے دیں. اپنے فیصلے مکین گنبد خضرا کے سائے تلے کریں. اپنے فیصلوں کی روحانی طاقت حرمین شریفین سے حاصل کریں، نجف اشرف سے حاصل کریں. اقبال نے کہا تھا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سمبولیکلی کہا ہے. وہ کلچر، وہ ایٹریبیوٹس پیدا کریں وہ خلافت کے. تو آج کے اگر اس دور میں سمجھتا ہوں دیکھیں جہاں پاکستان کا رول ہے اور بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس کو اقبال نے بھی کہا تھا کہ اٹھ دیکھ زمیں دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. آج وہ سورج مشرق سے ابھرنے لگا ہے. اس میں حساسیت بھی ہے، پہلو بھی ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ وہ پاور ہے، وہ انٹلیکچوئل برین ہے، ہیومن کیپٹل کوالٹیٹیو ہے پاکستان کے پاس. جب وہ میز پہ بیٹھیں تو ریکونسائل کروائیں انسانیت کو بچانے کے لیے. اور اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو بھی دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف نیگوسیشن ہی نہیں بلکہ یہ ایک اپورچونٹی اللہ نے دی ہے کہ گلف کنٹریز نے بھی سہا ہے اس مصیبت کو، ایران نے بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس تکلیف کو. تو یہ اپورچونٹی ہوتا ہے نا، جب ویکنس آئے، ٹرموائل آئے تو مفکرین لکھتے ہیں کہ اس کو پیریڈ آف اپورچونٹی بنا لیا جائے، اس میں سے پازیٹیوز نکالے جائیں. پازیٹیو یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک امت بن جائیں اور سوچیں کہ ہم نے خلافت کو کیسے ریوائیو کرنا. میں پہلے کہہ رہا ہوں جغرافیہ باقی رہے، سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، سارے ملک، کرنسی بھی اپنی اپنی رہے. یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ دو چیزوں پہ پریکٹیکلی ایک ہوا جا سکتا ہے. یہ اکیڈمک ہی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی فیزیبل ہے. ایک خارجہ پالیسی اور ایک دفاعی پالیسی. اپنا ایک لشکر امت مسلمہ کا بنا لیں 57 ملکوں، اس کی لیڈرشپ قیادت پاکستان کو دے دیں، ایٹمی طاقت ہے. اور اپنی خارجہ پالیسی حرمین شریفین پہ طے کریں. سعودی عرب کو اپنا مرکز ایمان کا، آئیڈیالوجی کا آلریڈی ہمارا ہے، اس کو بنا لیں حرمین شریفین کو. وہاں پہ اجلاس ہوں، وہاں پہ اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں. اس کے بعد مسلم امہ اپنے اندر کلچرل ایکسچینج پروگرام شروع کرے، اکیڈمیشن کے ایکسچینج کے، اسکالرس کے. اپنے جو ریسورس ہیں، قدرتی وسائل، مسلم امہ کے اندر استعمال کریں. اور گلف کے جتنے کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز، ان کی سیکیورٹی پاکستان یا دیگر مسلم ممالک مل کے کریں بجائے امریکہ اور اسرائیل کے. یہ سولوشن دے رہا. اگر یہ نہ کیا تو اس کے بعد سنت الہیہ ہے وہ پھر تبدیل نہیں ہوتی. تو گلف کنٹری سے بھی کہوں گا جو کلچر کے نام پہ اپنے فحاشی اور یعنی بھی ہے رہی، اللہ رب العزت اس پہ زیرو ٹالرنس ہے اس کی. تو یہ کچھ پوائنٹس سے میں نے کہا اپنے سامنے رکھوں. اسلام کا سیاسی غلبہ ہم بار بار دہراتے رہیں گے. تکمیل پاکستان، چیئرمین سعد نذیر صاحب، کہ اس کے بغیر آپ کے باقی معاملات حل نہیں ہوتے.
ایک چھتری تلے ایک ایجنڈا، ایک مینیفیسٹو، ایک منشور، ہمیں کہتے ہیں میں منشور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس پوائنٹس پورا چارٹر میسر باتیں نہیں ہیں پریکٹیکلی، اور میری تو چونکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی گلوبلائزیشن اینڈ مسلم ورلڈ پہ ہے، تو یہ پولیٹیکل اسلام پہ جتنا ہم نے کام کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام خلافت کے احیاء کا باعث بن جائے، یہ تگدو ہمارا حصہ ڈل جائے، تو امت کو جوڑنے میں، تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو۔ مسلمان کب تک سہیں گے؟ آگے بڑھیں، خوشحالی ہو، امن ہوگا تو اکانومی اور خوشحالی صحیح ہوگی۔ تو اس کے لیے پاکستان کے انیشیٹوز قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اور بحمدہ تعالیٰ ہماری قیادت پاکستان کی اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ عالمی سطح پر بہت سارے قضیے جو ہے پیس اینڈ کانفلکٹ میتھڈالوجی کے تحت وہ ریزالو کر سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح پاکستان سربلند رہے عالم افق پہ، اور اسی طرح جوڑنے کا کام کرتا رہے، جہاں پہ بھی برج بننا ہو، جوڑنا ہو امن کی۔ اور اس سے یہ بھی کریڈٹ جائے گا پوری دنیا کو، پاکستان اسلامک کنٹری ہے، اسلام میں جوڑنے کا پہلو ہے، مارنے یا توڑنے کا نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو دہشت کا لیبل لگاتے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جڑنے کا ٹائم ہے، جوڑنے کا ٹائم ہے، اتحاد کا ٹائم ہے۔ جب آپس میں رحماء بینہم ہوں گے تو غیروں کے لیے اشداء علی الکفار ہوں گے، پھر روب ڈلے گا دشمن کی۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم کی کیفیت تب پیدا ہوگی جب رحماء بینہم، سافٹ سٹیٹ آپس میں بنے، ہارڈ سٹیٹ دشمن کے خلاف، تو پھر آپ دیکھیں۔ اور یہ تب ہوگا جب اسلام کا سیاسی غلبہ ہوگا، وہ خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔